بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدا مکہ۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، وزارت صحت کے سیکرٹری برائے حفاظتی تدابیر ڈاکٹر عبداللہ عسیری کا کہنا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں ہسپتالوں کے ICU کے شعبوں پر دباؤ بڑھے گا اور حکومت نے تمام سرکاری و نجی ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کر رکھی ہے۔ یہ بات انہوں نے سرکاری ٹی وی چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ صحت حکام مملکت کے تمام ہسپتالوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کس ہسپتال میں کتنی گنجائش باقی ہے اور کہاں گنجائش ختم ہو گئی ہے، اس کا روزانہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں اور خاص طور پر ICU کے شعبے کو مد نظر رکھ کر ہی کسی بھی شہر کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے کہ وہاں نرمی جاری رکھی جائے یا حفاظتی تدابیر سخت کیے جائیں یا پہلے کی طرح کرفیو لگانے کی ضرورت۔ جدہ اور یمبو میں حفاظتی و احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر کئی بار شاپس اور دیگر دکانیں بند کر دی گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کاروبار کھولنے کے پہلے ہی روز تفتیشی ٹیموں نے انتہائی منظم طریقے سے بار شاپس کا خصوصی طور پر دورہ کر کے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ آیا حفاظتی تدابیر اور ہدایت پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ بار شاپس اور بیوٹی پارلر کے مالکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ ان ہدایت میں کسی قسم کی کوتاہی پر دکان بند کر دی جائے گی۔ میونسپلٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وبا کو محدود کرنے کے لیے شہری و غیر ملکی تفتیشی ٹیموں کی مدد کریں۔ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھے تو فوری طور پر میونسپلٹی کو اطلاع کریں، کیونکہ بار شاپس اور بیوٹی پارلر کو مشروط اجازت دی گئی ہے۔ جب تک وہ حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے رہیں گے انہیں کام جاری رکھنے کی اجازت ہوگی، اور جہاں کہیں وہ ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے اطمینان دلایا ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران نئے کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کم ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق عبدالعلی نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ وبا میں اضافے کی شرح کئی مرحلوں سے گزری ہے۔ ابتدا میں وبا لگنے کی شرح بہت زیادہ تھی، پھر اس میں گراوٹ آئی، جبکہ جون کے شروع میں ایک بار پھر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے وبا پھیلنے کے واقعات میں کمی و بیشی کا سبب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دراصل شروع میں لوگوں کو نئے کورونا وائرس کے حوالے سے معلومات نہیں تھی، احتیاطی تدابیر سے لاعلم تھے، اس وجہ سے وائرس لگنے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ جب حفاظتی تدابیر کی پابندی کی گئی تو متاثرین کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ درمیان میں بے پرواہی کا مظاہرہ پھر کیا گیا تو متاثرین کی تعداد پھر بڑھ گئی۔ ترجمان نے تنبیہ کی ہے کہ جب بھی معاشرے میں حفاظتی تدابیر کی پابندی کم ہوگی متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ معاشرہ جتنا حفاظتی ضوابط کی پابندی کرے گا اتنا ہی وائرس سمٹتا چلا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الوقت وائرس لگنے کی شرح غیر مستحکم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سب لوگ مکمل پابندی کریں گے تو متاثرین کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی اور اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر بالخصوص خلیجی ممالک میں ہزاروں پاکستانیوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں، جن کی وجہ سے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت پاکستان نے بیرونی ممالک میں بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے، ان کے لیے بیرونی اور مقامی سطح پر روزگار فراہم کرنے اور مختلف شعبوں میں ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے ایک پورٹل کا اجرا کیا ہے، اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جن لوگوں کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس پورٹل یا اس ویب سائٹ پر رجسٹر کرائیں۔ اس پورٹل پر پچھلے 4 دنوں میں بیرونی ممالک میں بے روزگار ہونے والے 27,000 پاکستانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے۔ پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق صرف پہلے 2 دنوں میں 20,000 افراد نے رجسٹریشن کرائی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کاشف احمد نور کا کہنا ہے کہ ابھی تک رجسٹر ہونے والے افراد کو کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کون سے ملک سے کتنے پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں اور ان میں کتنوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔
اس کے علاوہ رجسٹرڈ افراد کو ان کے ہنر کے مطابق کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلی رپورٹ جولائی کے پہلے ہفتے میں مرتب ہوگی، جو مختلف اداروں کو بھیجی جائے گی۔ ڈیٹا کے مطابق بیرون ملک نوکریوں کی بحالی کے علاوہ نئے روزگار کی فراہمی، مقامی سطح پر ملازمت، مالی امداد اور آسان قرضوں کے ذریعے ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کے ادارے نے کہا ہے کہ ملک بھر میں زمزم کی سپلائی تا حکم ثانی معطل رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ منصوبہ برائے زمزم سپلائی نے کہا ہے کہ صحت اداروں کی ہدایات ملنے تک مکہ مکرمہ سمیت دیگر شہروں میں بھی اب زمزم سپلائی کرنے والے تمام ادارے بند ہوں گے۔ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے پیش نظر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے ہے، جس پر ابھی تک عمل جاری ہے۔ ادارے نے مزید کہا ہے کہ جن رہائشیوں کو زمزم کی ضرورت ہے وہ پانڈا، الحتیم اور لولو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا کی وبا اپنے پنجے پوری طرح گاڑ چکی ہے۔ اس مہلک مرض کے باعث 5.25 لاکھ افراد اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں۔ کورونا کی بیماری زیادہ تر بزرگ افراد کو موت کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کورونا کے ہاتھوں مرنے والوں میں 60 سے زائد عمر کے افراد کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بہت ہی خوش نصیب بزرگ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے بچ پاتے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک بزرگ خاتون نے کورونا کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا، کیونکہ اس خاتون کی عمر 101 سال ہے، اور اسی طرح یہ بزرگ خاتون کورونا سے صحتیاب ہونے والی مملکت کی بزرگ ترین شخصیت بن گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق معمر خاتون میں چند ہفتے پہلے کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد اسے ریاض کے کنگ خالد ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے کے روز ڈاکٹروں نے اس بزرگ خاتون کا کورونا ٹیسٹ لیا تو وہ منفی آیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے انہیں صحتیاب قرار دے کر ہفتے کے روز گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ان خبروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔